إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 23 جولائی 2021 کو 12 ذو الحجہ 1442 ہجری یہاں مسجد بلال میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، لیکن قیامت آنے سے پہلے قیامت میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے اعمال کرنا بہت ضروری ہے. قیامت کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی آخرت شروع ہو گئی. لیکن قیامت کا جو اصل معنی ہے وہ ہے دنیا کا خاتمہ. پوری دنیا کو اللہ فنا کر دیں گے، وہ دن ہے قیامت کا دن. قیامت کے بارے میں آج قیامت کی چھوٹی نشانیاں پارٹ 1 آج کا خطبہ انشاءاللہ. آگے اور پارٹ 2 پارٹ 3 وغیرہ، کیونکہ سبجیکٹ بڑا ہے، یہ آپ کے سامنے سناتے رہیں گے دلائل تاکہ آخرت کی ہمارے اندر فکر آ سکے اور ہم
تیاری کر سکیں آخرت کی، اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں نہ ٹھہریں بلکہ اللہ کے سائے میں ٹھہرنے والے ہم بنیں، کیونکہ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے قیامت کا دن۔ اللہ کے بندو، دلائل سنا رہا ہوں، دلائل پر غور کریے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها آپ پڑھتے ہیں، القارعۃ ما القارعہ آپ پڑھتے ہیں، تو اس کی تفسیر علماء سے سنے ہوں گے۔ قیامت اچانک آئے گی، قیامت کا دن بھی جمعہ کا دن ہوگا، قیامت ان پر آئے گی جو لا الہ الا اللہ نہیں بولیں گے اور نہیں جانتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو قیامت کفار پر آئے گی، اتنا معلوم ہو رہا ہے دلائل صحیحہ سے، جو قرآن اور احادیث کو علماء حق نے سکھائے ہیں، سمجھائے ہیں، اس سے ہی معلوم ہو رہا کہ قیامت ان پر آئے گی جو لا الہ الا اللہ نہیں کہنے والے ہیں۔ بہرحال قیامت کی نشانیاں چھوٹی جو ہے وہ پہلے سن لیں، سمجھ لیں، انشاءاللہ پھر کبھی قیامت کی نشانیاں بڑی جو ہے پیارے نبی جو بتائے، اور ہزاروں علماء یہی سمجھائے ہیں کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ 2 سے 3 خطبات ہم یہاں پر رکھیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک حدیث صحیح البخاری سے سنا رہا ہوں پہلے، 6037 نمبر کی حدیث صحیح بخاری سے۔ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج قال وما الحرج قال القتل القتل۔ ترجمہ، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل کم ہو جائے گا۔ اگر دین کا علم لوگ حاصل بھی کریں گے تو عمل کم کریں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور دلوں میں بخیلی آ جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھے یہ حرج کیا ہے پیارے نبی؟ تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل، خونریزی زیادہ ہو جائے گی۔ اس حدیث پر ہی رکتے ہیں، اس کی تشریح پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ یتقارب الزمان، پہلے الفاظ اس حدیث میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یاد رکھیے آج جو نشانی پہلی سنا رہا ہوں وہ ہے یتقارب الزمان، قیامت کی چھوٹی نشانی نمبر 1۔ اسی طریقے سے دوسرے تیسرے خطبے میں بھی جو چھوٹی نشانیاں سنا ہوں گا تو اس کے اندر نشانیوں کو گن لو آپ لوگ۔ آج پہلی نشانی جو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے یتقارب الزمان، زمانہ قریب کر دے گا اللہ۔ زمانہ قریب ہونے سے مراد کیا ہے؟ علماء تشریح میں سمجھاتے ہیں کہ کسی ایک فتنے کو یا کسی ایک گناہ کو پھیلنے کے لیے پہلے 1 سال لگتا تھا ہوگا تو وہ اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ وہ 1 مہینے میں پھیل جائے گا، اور 1 مہینے میں پھیلنے والا اگر کوئی گناہ ہو وہ ساعات میں پھیل جائے گا، یعنی منٹوں میں پھیل جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیز، آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ بھی فتنہ یا کچھ بھی گناہ، جرم کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی نشانی، اس کی تشریح ایک اور حدیث ہے 2332 جامع ترمذی کی حدیث صحیح سند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سنیے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا. سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، جبکہ 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا، اور 1 دن 1 گھڑی کے برابر ہو جائے گا، اور 1 گھڑی آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گی. 1 منٹ 1 ساعت 1 منٹ آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گی، یعنی فریکشن آف سیکنڈ. اللہ کے بندو، صحیح بخاری 6037 کی تشریح سے میں نے آپ کے سامنے 2332 ترمذی بھی سنا دیا. ٹھیک، اب یہ حدیث ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ سال 1 مہینے کے برابر. میں عید الفطر کے دن اس 2021 میں عید کا خطبہ وہاں دے کر پھر یہاں پر عید جمعہ کی نماز بھی پڑھانے آیا تھا. ٹھیک، اور کل نہیں پرسوں کیا گزری؟ عید الاضحیٰ. اور آج میں ایسا کھڑا ہوا ہوں، سبحان اللہ. ارے ابھی تو عید الفطر گزری تھی نا، پھر ابھی عید الاضحیٰ بھی گزر گئی. دیکھیں کتنا قریب ہو گیا ہے. تو سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا، 1 دن کچھ گھڑی کے برابر ہو جائے گا، اور 1 گھڑی فریکشن آف سیکنڈ کے برابر ہو جائے گی. وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے اور ہوگی قیامت تک. جتنے پیشن گوئیاں پیارے نبی نے کیے ہیں وہ سب سچ ثابت ہوگی، کیونکہ پیارے نبی اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں بولے. جو کچھ پیارے نبی نے سنایا ہے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم کو، اور جو احادیث ہم آج پڑھ رہے ہیں صحابہ اور اہل بیت سے ہمارے تک جو پہنچی، وہ تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام باتیں صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کی ہم سچ ثابت ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک ہر چیز سچ ثابت ہوگی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مرضی سے بولے ہیں. اللہ نے جو وحی کیا ہے اس وحی کو سنائے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں 6037 صحیح بخاری میں یتقارب الزمان کے بارے میں مختصر سمجھیں. اگر یتقارب الزمان کے بارے میں علماء نے جو کئی صفحات پر تشریح لکھے ہیں وہ اگر بیان کروں تو جمعہ کا وقت کم پڑ جائے گا. ٹھیک، تو میں آگے بڑھ رہا ہوں حدیث میں. پیارے نبی نے فرمایا، اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا. اور دوسرا ترجمہ، لوگ عمل کم کریں گے. ینقص العمل یعنی عمل کم کریں گے. دو بھی ترجمے پر اگر آج غور کریں تو یہ چیز دیکھ رہے ہیں ہم، دین کا علم کم ہو جائے گا. بہت تھوڑے لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اکثر لوگ دین کا علم حاصل نہیں کرتے. بس اس طریقے سے جمعہ میں جو کچھ مل رہا ہے دین کا علم، یا سیٹرڈے سنڈے کے درس میں، یا مہینہ والی اجتماع میں، یا 3 مہینے والے اجتماع میں، یا 6 مہینے والے اجتماع میں، یا سال والے کانفرنس میں، یہی علم لے رہے ہیں. بس وقت نہیں لگا رہے ہیں اکثر لوگ علم حاصل کرنے. روز جو وقت لگانا چاہیے دین کا علم حاصل کرنے وہ وقت نہیں لگا رہے ہیں. تو دین کا علم کم ہے یا نہیں؟ بہت کم لوگوں کے پاس دین کا علم ہے. عمل کی اگر بات کریں تو جو دین کا علم نہیں سیکھے ہیں وہ تو بہت ہی کم کرتے ہیں عمل، اور جو دین کا علم سیکھے ہیں ان میں بھی بہت قلیل لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ صف میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو سخت ناپسند ہے تمہارا وہ کہنا جو تم خود عمل نہیں کر رہے. تو دین کا علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کرنے والوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ آپ لوگوں کو تو بتا رہے ہو کہ حرام سے بچو، لیکن خود حرام سے اگر نہیں بچیں گے. آپ لوگوں کو تو بتا رہے ہیں کہ حلال تلاش کرو، حلال کھاؤ، حلال پہنو، حلال میں ہی زندگی گزارو، لیکن خود جہاں سے آ رہا آنے دو. حلال و حرام کی تمیز آپ خود نہیں کر رہے، لیکن آپ لوگوں کو بتانے والے تو بنے ہوئے، خطیب بنے ہوئے، داعی بنے ہوئے، مبلغ بنے ہوئے، عالم بنے ہوئے، فاضل بنے ہوئے، مفتی بنے ہوئے، وغیرہ وغیرہ. تو ایسوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ
عمل کم. وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ نبی نے کہا قیامت سے پہلے وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ چھوٹی نشانی ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. آج دیکھ رہے ہیں ہم کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہوئے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اعمال صالحہ بار بار اور ہر روز کرنے والے بنے ہماری موت تک. آمین. اللہ کے بندو قیامت کی نشانیوں کو سن رہے ہو, چھوٹی نشانیاں ہیں یہ, اور اگر آپ اس قیامت کی چھوٹی نشانی والوں میں سے ہے تو اپنے آپ کو اس نشانی میں سے نکالو, سچی توبہ کریے, استغفر اللہ زیادہ کہیے, اور اپنے آپ کو جنتی راستے پر لگا کے رکھیے تاکہ موت کے وقت سے جنتی خوشخبری مل سکے. اللہ کے بندوں میں آگے بڑھتا ہوں. حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ دلوں میں بخیلی سما جائے گی. بخیلی یعنی کنجوسی, بخیلی یعنی کنجوسی. کنجوس کی تعداد اگر آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ کنجوس ہی ملتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو دل والے ہوتے ہیں. اور حدیث رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم الغنا غنى النفس, حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے. آپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن آپ اپنا ہاتھ کھلا رکھیے. آپ کے پاس آپ کے کل کے لیے نہیں ہے لیکن آپ آج میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے گزارے کے لیے یہ ہے, اب میرا سامنے والا بھائی تکلیف میں ہے, دے دو اس کو, کل اللہ دے گا جو دینا ہے. ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے آج, بہت کم ہے آج. بخیل نہیں رہنا چاہیے, کنجوس نہیں بننا چاہیے. اللہ رب العالمین دے رہا ہے آپ کو کھانے پہننے اوڑھنے رہنے, اللہ دے رہا ہے آپ کو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کہا اللہ نے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. فرض زکوٰۃ جو دینا ہے دینا ہے, نفل صدقات دیتے رہنا ہے. نفل صدقے کے علاوہ مسجد کا اگر اعلان ہو جائے کہ فلاں کام ہے, انفاق فی سبیل اللہ میں نہ زکوٰۃ نہ صدقات کے علاوہ کا مال مسجد میں دیو. اللہ کے بندو, اللہ کے لیے دیو, بخیل نہ بنو. کون دیا ہے آپ کے جیب میں, آپ کے الماری میں یا آپ کے بینک میں جو رکھا ہوا ہے, کون دیا ہے؟ رب نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے. وہ پھر دے گا, اس کے لیے دیں گے یا اس کے محتاج بندوں کو دیں گے تو وہ اللہ اور دے گا, اور دے گا, دیتا رہے گا اللہ. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. اللہ کے بندوں, آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے انسان, اور آدم علیہ السلام سے پہلے 2000 سال پہلے جتنے جنات کو اللہ نے بنایا, اور آج تک ہونے والے تمام جنات اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جنات, جو کھانے پینے والی مخلوق ہے, یہ دو جس کے لیے جنت و جہنم ہے, انسان اور جنات. ان دو مخلوق کے علاوہ اور جتنے کھانے پینے والے مخلوقات ہیں, فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں, اور جتنے کھانے پینے والے مخلوقات ہیں وہ تمام اللہ کے خزانوں سے کھا پی رہے ہیں. لیکن رب کے خزانے میں آج تک ایک سوئی کے ناکے میں ایک جتنا پانی آتا ہے اتنا بھی کمی نہیں ہوئی ہے. اگر آپ سمندر میں سوئی ڈبائیے اور سوئی کے سوراخ میں جتنا پانی آیا ہوگا وہ آپ کی نظر میں اس سمندر سے اتنا پانی کم ہوا ہے, لیکن رب کی نظر میں وہ بھی کم نہیں ہوا ہے, کیونکہ رب بدیع السماوات والارض ہے, بنانے والا, بناتے ہی رہتا ہے, اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہونے والی ہے. اللہ کے بندو, وہ رب دے رہا ہے نا تو خرچ کرتے رہو, کنجوس نہیں بننا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے, تیسری نشانی بتا دیا ہوں, چھوٹی نشانی ہے, کنجوسی زیادہ رہے گی تو ہم کنجوس نہیں بننا ہے. اور پہلے نمبر پہ آپ اپنے امی ابا کو کھلائیے, سگے بہن بھائیوں کو کھلائیے, شادی ہو گئی تو بیوی کو کھلائیے, اولاد ہے تو بچوں کو کھلائیے, پھر رشتہ داروں کو دیجئے, پھر پڑوسیوں کو دیجئے, پھر دوست احباب کو دیجئے, جماعت کے ساتھیوں کو دیجئے. ڈھونڈیے, اگر بہت مال والے ہو تو ڈھونڈیے کہ کون محتاج ہے کہ آج میں اس کی مدد کر دوں. اور اگر کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس کچھ سوال لے کر اور آپ کی استطاعت اس کا سوال پورا کرنے کی نہیں ہے تو اجر کمانے کے لیے سفارش کرو, کہیں سفارش کر دو کسی مالدار کے پاس کسی محتاج کے لیے, تو وہ بھی اجر و ثواب کمانے کے برابر ہے.
جس کے پاس آپ سفارش کر رہے ہیں وہ سفارش جس کے پاس کی جا رہی ہے وہ دے رہا ہے، لیکن سفارش کرنے والے کو بھی اجر دینے والا ہے رب۔ اللہ کے بندو کنجوس نہ بنو، خیر کے کام میں آگے رہو۔ چوتھی چھوٹی نشانی 6037 صحیح بخاری سے سنا رہا ہوں، لڑائی بڑھ جائے گی، یعنی قتل زیادہ ہونے لگے گا، پیارے نبی نے فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھے، پہلے تو نبی نے حرج کہا، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، تو حرج کیا ہے؟ چھوٹا ہا را جیم، حرج، یہ حرج کیا ہے نبی نے کہا قتل۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں پر خاص رحم و کرم کرے، تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پڑھ کر کتاب و سنت کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے موت تک، آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں پارٹ 1 خطبے کا عنوان ہے، ایسے ہی پارٹ 2 پارٹ 3 وغیرہ انشاءاللہ پھر جمعے میں بولتے رہیں گے آپ کے سامنے جب میرے جمعہ کا یہاں پر موقع رہے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے بندو، حدیث سنا رہا ہوں 6037 صحیح بخاری سے، اور میں نے آپ کے سامنے 3 نشانیاں بیان کر دیا ہے۔ چوتھی نشانی اس حدیث سے سنا رہا ہوں، قیامت کی چھوٹی نشانی، قتل زیادہ ہوگا، پیارے نبی نے فرمایا ہے۔ میں آج سے 5 دن پہلے حیدرآباد پہنچا ہوں، آج 5واں دن، تو 5 دن پہلے 1 مہینہ 1 ہفتہ دورے پر تھا، ممبئی، پونے، اورنگ آباد، بیڑ، سولاپور وغیرہ۔ تو مجھے پونے میں ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی حیدرآباد کے بارے میں آئے دن یوٹیوب کی نیوز آتے رہتی ہے، یوٹیوب چینلز جو نیوز چینلز ہیں وہاں سے نیوز آتی رہتی ہے کہ وہاں فلاں کا قتل ہوا، وہاں فلاں کا قتل ہوا، روڈ پر ہوا وغیرہ ہوا، فائنینسر نے کسی کو قتل کیا یا کسی نے فائنینسر کو قتل کیا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے پونے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور قاتل کا بھی نام دیکھتے ہیں تو مسلمان، مقتول کا بھی نام دیکھتے ہیں تو مسلمان، ایسا کیوں؟ یہ میرے ایک ساتھی نے کہا، میں نے ان کو جو جواب دینا تھا دیا۔ اب میں آپ کے سامنے اس 6037 صحیح بخاری سے یہ چوتھی نشانی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ قتل زیادہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی کے الفاظ سن لو، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، قتل زیادہ ہوگا، کثرت سے ہوگا۔ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، نارتھ انڈیا میں بھی جو ہے قتل ہوتے ہیں، یو پی، راجستھان وغیرہ میں بھی قتل ہوتے ہیں، لیکن ساؤتھ انڈیا کے بارے میں پورے انڈیا میں یہ بات مشہور ہے کہ لٹریسی ریٹ ساؤتھ انڈیا کا زیادہ ہے کمپیئرنگ ٹو نارتھ انڈین اسٹیٹس، ایسٹ انڈین اسٹیٹس، ویسٹ انڈین اسٹیٹس۔ کمپیئر اگر کریں گے تو ساؤتھ انڈین اسٹیٹس میں لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، یعنی تعلیمی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ کیرلا 100% ہے، تلنگانہ 97 ہوگا، آندھر پردیش 97 ہوگا، کرناٹکا 98 ہوگا یا 97 ہوگا۔ تو لٹریسی ریٹ یہاں کا زیادہ ہے۔ تعلیم زیادہ ہونے کے باوجود کرائم کیوں یہاں زیادہ؟ جہاں زیادہ تعلیم ہو وہاں کرائم نہیں ہونا چاہیے، اور کرائم میں ایک ہینیس کرائم ہے یہ قتل۔ اللہ کے بندو، قتل سنگین جرم ہے۔ اس عنوان سے ہم نے حافظ بابا نگر عالیہ گارڈن میں ایک کانفرنس کرے تھے 1 سال قبل۔ تو اللہ کے بندو سمجھو کہ قتل ایک سنگین جرم جو ہے وہ کیسے کیسے ہوتا ہے۔ شراب کبیرہ گناہ ہے، وہ حدیث آ رہی ہے آگے انشاءاللہ، پارٹ 2 پارٹ 3 میں سناؤں گا انشاءاللہ، اور بھی قیامت کی نشانی ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں بس کہ شراب پینے سے ایک آدمی نشے کی حالت میں رہ کر اب وہ کیا جرم کر رہا ہے اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو وہ قتل بھی کر سکتا ہے۔ اور کئی ایسے کیسز ہمارے سامنے ہوں گے، آپ کے تجربے میں ہوں گے کہ ہاں شراب پیا ہوا تھا، قتل کر دیا، ایسے کئی کیسز آپ سنے ہوں گے۔ میں تو ہمارے علاقے چلکل گڑھے میں، سکندرآباد میں، ایک باپ کو ایک بیٹے نے قتل کیا، جو دونوں بھی مسلمان، نام کے مسلمان، شرک بدعت خرافات والے۔ شرک میں تو ان کی زندگی گزری، شراب میں بھی زندگی گزری۔ شراب پیا ہوا تھا بیٹا، اور والد بھی شراب پیتے تھے، تو بیٹے نے گنیٹ ڈال کے باپ کو مار دیا شراب کی حالت میں۔ تو شراب قتل بھی کرواتی ہے۔ اور ام الخبائث کہا ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر سمجھ کر علماء حق نے، کس کو؟ شراب کو ام الخبائث کہا، یعنی برائیوں کی ماں۔ شراب پینے کے بعد
بندہ ہوش میں نہیں رہ کے زنا بھی کرنے جاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے زنا عام ہوگا, کھلم کھلا ہوگا. ایسے بھی الفاظ حدیث میں انشاءاللہ پارٹ 2 جمعہ پارٹ 3 جمعہ قیامت کی چھوٹی نشانی اس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. وقت اجازت نہیں دے رہا کہ وہ تمام بھی احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں, لیکن سنیے کہ شراب سے قتل ہو رہا ہے. تو اب میں 6037 صحیح بخاری پر ہی رک کر یہ قتل کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ مصیبت میں قرض حسنہ ڈھونڈنے نکلا کسی مسجد کے کمیٹی والوں کے پاس یا کسی جمعیت کے ذمہ داروں کے پاس, اور اس کو قرض حسنہ نہیں ملا. نہ کسی مسجد کے پاس کی سوسائٹی کا بیت المال سے اس کو قرض حسنہ ملا, نہ ہی کوئی جمعیت کے بیت المال سے اس کو قرض حسنہ ملا, نہیں ملا. تو اب وہ بندہ مجبوری میں پہنچ گیا سود خور کے پاس اور سود کا قرض لے لیا, اور اپنا جو کام کرنا تھا اس نے کر لیا. لوٹانا تو ہے اس کو سود, لوٹا نہیں سکا. اب وہ فائنانسر کو پھرا رہا ہے, اس کو آیا غصہ, اس نے جو ہے آ کے دیا دھمکی وغیرہ, پھر بھی اس نے نہیں لوٹایا, پھر اور دوسری دھمکی, پھر بھی نہیں لوٹایا سود قرض, تو اس نے اس کا قتل کرا دیا. تو ایسے آئے دن واقعات سن رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو مقتول ہے جس کا قتل ہوا اس کے کوئی گھر والے اس فائنانسر کا قتل کر دیے. ایسے کئی واقعات ہیں, حیدرآباد میں ہی ہیں. تو یہ سود کی لعنت ہوئی نا. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل کون دینا؟ حل جمعیت دینا. حل کون دینا؟ حل جمعیت دینا. اور جمعیت کیسے کرے گی؟ تو چوتھی نشانی سے پہلے والی نشانی کون سی سنایا تھا میں؟ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بخیلی, کنجوسی. عوام اگر کنجوسی اپنے دل میں سے نکال کر للہ زیادہ سے زیادہ ایک بیت المال میں جمع کرتے رہے. آج تو جہاد فی سبیل اللہ کہیں نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے. ایک سمجھیے سبق, جہاد کے 4 قسمیں ہیں. 3 قسمیں انڈین کانسٹیٹیوشن بھی ہم کو آزادی دیتا ہے, چوتھی قسم کی آزادی نہیں ہے انڈیا میں, ٹھیک, یعنی تلوار والے جہاد کی آزادی نہیں ہے, لیکن 3 قسم کے جہاد کی آزادی ہے. زبان سے ہم جہاد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, موب لنچنگ کے ٹائم پہ اپنی جان بچانے کے لیے سیلف ڈیفنس میں سامنے والے کو ہم بھی وار کر سکتے ہیں. اور تیسرا جہاد ہے شیطان سے جہاد کرنا, نفس سے جہاد کرنا. نفس سے جہاد, شیطان سے جہاد, فاسق مسلمان سے جہاد, اور موب لنچنگ کے ٹائم جہاد. 3 جہاد کی آزادی تو انڈیا میں ہے, لیکن تلوار اٹھانے کی آزادی انڈیا میں نہیں ہے, یعنی جہاد فی سبیل اللہ والا. تو پوری دنیا میں فی الوقت جہاد فی سبیل اللہ بند ہے. جہاد فی سبیل اللہ ہوتا کب ہے؟ آ رہا ہوں بیت المال کے سمجھانے کے لیے جہاد کا کانسیپٹ سمجھایا ہوں. سمجھو یہ کہاں جا رہے, بلکہ نہ سوچو, سبجیکٹ پر ہی ہوں, غور کرو میری بات پر. چوتھے قسم کا جہاد پوری دنیا میں بند ہے, کیونکہ خلیفۃ المسلمین پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. شریعہ لا امپلیمنٹ نہیں ہے پوری دنیا میں کہیں بھی. اگر شریعت نافذ ہو کسی خطے میں دنیا کے, اور وہاں پر فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ, فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ, فضیلت الشیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ, فضیلت الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ, ایسے کبار مفتیان اکرام, محدثین اکرام اگر متفقہ طور پر دنیا کے مسلمانوں کے بڑوں سے, بڑے بڑے علماء سے کانفرنس لے کر اگر کہیں کسی ملک میں شریعہ لا نافذ کر دے, اور پھر یہ اعلان کرے کہ مسلمانان عالم آئیے, یہ خلیفۃ المسلمین ہیں, ان کے ہاتھ پر بیعت کریے اور ان کو خلیفہ مانیے, تو پھر وہ تمام جانا, پھر وہاں پر جو ہے خلافت کے قیام کو جو ہے تسلیم کرنا, خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا, پھر اس کے بعد جو کچھ کام ہے اسلام کا, وہ کام جس کو جو ذمہ داری دی گئی وہ ذمہ داری پر رہنا. اور پھر اگر وہ خلیفۃ المسلمین صحیح بخاری کے مطابق اور دیگر احادیث کے مطابق جو جہاد فی سبیل اللہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے زیر سایہ ہوتی ہے, وہ جہاد کا اعلان کرے, تب تلوار والا جہاد ہو سکتا ہے. اس میں بھی آداب ہے کہ پہلے دعوت و تبلیغ کرنا ہے, اس کے بعد ہی جو ہے تلوار ہے. تو وہ جب ہو, تب جب مال غنیمت ملے گا, تو وہ مال غنیمت جمع ہوگا بیت المال میں, تو تب آسانی رہے گی ہر ایک کے لیے, اور پھر وہ ایک امن و امان والا کام رہے گا, پیس اینڈ جسٹس کو امپلیمنٹ والا کام رہے گا پورے خطے میں اور پھر دوسرے ممالک میں انشاءاللہ. لیکن وہ چیز اب نہیں ہے نا. جو چیز اب نہیں ہے اس کے بارے میں انتظار نہ کرو. جو خوش نصیب لوگوں کو وہ ملنے والا ہے,
خلافت کا نظام ملے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی ہم یہاں انڈیا میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، پورا مال گن کر اس پر جتنی زکوٰۃ دینا ہے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. اتنا بہترین سسٹم ہے کہ پاورٹی کو ختم کرنے والا سسٹم ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ دینے کے بعد کنجوسی اگر اپنے اندر نہ رکھے، قیامت کی نشانیوں میں سے جو چھوٹی نشانی ہے کنجوسی رہنا، یہ کنجوسی اگر نکال کر نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دیں گے تو بیت المال میں وہ جمع ہوگا. بیت المال میں نفلی صدقات جب جمع ہوں گے، اس کے علاوہ اگر آپ فرض زکوٰۃ اور نفل صدقات کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ میں زیادہ سے زیادہ اور مساجد کو دیں گے تو مساجد کے پاس اور بیت المال کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع رہے گا. وہاں سے لوگوں کی مدد کی جاتے رہے گی. قرض حسنہ اگر کسی کو دینا رہا تو دیتے رہیں گے، مسجد کی کمیٹی والے ہو یا بیت المال کی کمیٹی والے ہو، تو وہ مسلمان پھر سود خور کے پاس جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے نا. تو حل بھی جمعیت دینا ہے، کیونکہ شریعت نہیں ہے تو اب جمعیت ہے، تو جمعیت حل دینا ہے. حل یہ ہے کہ بیت المال میں زکوٰۃ جماؤ، نفلی صدقات جماؤ، اور مساجد میں اپنا صاف پیسہ جماؤ. مسجد کے اکاؤنٹ میں اور بیت المال کے اکاؤنٹ میں، دونوں طرف سے عوام کے لیے فلاح والے کام ہو سکتے ہیں. سوشل ویلفیئر کے اتنے کام ہو سکتے ہیں، صرف مسلمز کے لیے نہیں بلکہ نان مسلمز کے لیے بھی. اور پھر سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 کے مطابق والمؤلفۃ قلوبہم پر بھی اگر عمل کر لیا جائے، تالیف قلب کے لیے، یعنی دلوں کو اسلام کی طرف پھیرنے کا کام ہو سکتا ہے. نان مسلمز کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیرنے کا کام ہو سکتا ہے اگر آپ زکوٰۃ صدقات وغیرہ سے ان کی مدد کریں گے. ان کو بھی آپ قرض حسنہ دیں گے، سود سے بچائیں گے، ان کو بھی آپ جو ہے بہت ساری فائدے پہنچانے کا کام کریں گے، تو لوگ اسلام تک آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. پھر جیسے بھی شیاطین الانس RSS کے ہو یا جو کوئی بھی ہو، کچھ بھی دشمن بننا چاہیں گے، بڑے سے بڑا دشمن بننا چاہیں گے مسلمان اور اسلام کا، تو وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ان کی دشمنی کا، کیونکہ نان مسلمس جب اسلام کی اچھائی کو سمجھنے لگیں گے تو وہ اسلام میں داخل ہوں گے. تو ویسے ہی مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اچھائی رہے گی. اگر کوئی نان مسلم اسلام نہیں قبول بھی کرتا ہے، لیکن آپ کے اچھے اچھے کاموں کی وجہ سے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے کاموں کی وجہ سے، وہ نان مسلم اسلام کے خلاف نہیں رہیں گے، اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ تو دیں گے بڑے دشمنوں کے اپوزٹ میں. اللہ کے بندو، قیامت کی نشانیوں کا عنوان ہے میرا، لیکن اس کے اندر ایک 4 نشانی ہی میں نے آج آپ کے سامنے سنایا. تو چوتھی نشانی قتل میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے رکھا کہ قتل کو روکنے کے لیے، سود کو روکنا ہے، شراب کو روکنا ہے، اس کے لیے کیا کیا مسلمان کر سکتے ہیں. آپ کا چھوٹا سا صدقہ، آپ کا چھوٹا سا تعاون بڑے فائدے پہنچا سکتا ہے. آپ یہ نہ دیکھو کہ میں تو امیر نہیں ہوں، میں تو روز کمانے والا ہوں. آپ کا روز کا 10 روپیہ نفلی صدقہ، فرض زکوٰۃ دینے کی آپ کا مال نہیں ہے، نصاب کو نہیں پہنچا ہوا ہے آپ کا مال. روز کما کر روز گھر چلانے والے آپ روز 10 روپیہ بھی اگر بیت المال میں جمع کرنے والے بنیں گے، وہ 10 روپیہ 10 لاکھ کے برابر ہو سکتا ہے. اللہ کے بندو، اور مسلمانوں کے ذریعے سے نان مسلمز کو بھی بہت سارے سوشل ویلفیئر کے فائدے مل سکتے ہیں اور اسلام کے طرف وہ لوگ آ سکتے ہیں. اللہ کے بندو، لہذا قیامت کی جو نشانیاں ہیں، یہ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کے بندو، میں آپ کے سامنے مختصر میں یہ بتا دوں کہ کتنی باتیں پیارے نبی نے قیامت کے نشانیوں میں بتائے ہیں. فتنوں کا ظہور ہوگا، بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں فتنے آئیں گے، یہ نبی نے فرمایا ہے. فتنوں کی شدت ہوگی، علم کا اٹھا لیا جانا ہوگا. تو علم ایسے ہی نہیں اٹھا لیا جائے گا کہ قرآن پورا جو ہے میٹ دیا جا رہا ہو، حدیثوں کی کتابوں میں سے حدیثیں میٹ دی جا رہے ہو. جی نہیں، علماء حق کو اللہ موت دے کر علم کو اٹھائے گا. والدین کی نافرمانی، یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے. عمل میں کمی ہو جائے گی، عمل کا فقدان ہوگا، یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے. امانت کا اٹھ جانا، لوگ امانت دار نہیں رہیں گے، خیانت کرنے والے رہیں گے، یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہوگی. جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی گواہی دینا بہت زیادہ ہوگا، یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کے بندو، ایسی کئی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی. انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں آپ کے سامنے وہ نشانیاں بیان کرتا رہوں گا. آج تو 6037 صحیح بخاری سے 4 نشانیاں بیان کیا اور اس کے ضمن میں کچھ اور چیزیں بیان کیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے. قرآن اور صحیح حدیث کے علم کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے.
اور موت آنے تک اسلام کو صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے والا بناتے رہیں. آمین. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه. اللهم أهلك الظالمين بظلمهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا يا مجيب الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.